من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا هو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہماری گفتگو بنات رسول کے عنوان سے جاری ہے، آج دوسری قسط ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور اب بھی وہی آیت میں نے سارنامہ کلام قرار دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرمایا، اے میرے نبی اپنی ازواج سے اور اپنی بنات سے اور نساء المومنین سے کہہ دو کہ وہ پردہ کریں۔ تو یہاں پر یہ اشکال کیا گیا اور یہ بلکہ کہا گیا بعض لوگوں کی طرف سے کہ یہاں بنات کا لفظ آیا ہے، جمع کا لفظ آیا ہے، بنات کا، تو اس سے مراد ہے کہ رسول اللہ کی بہت ساری اور بیٹیاں بھی تھیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ۔ تو میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ عرب کا دستور ہے، اور جس میں جناب امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں بھی لکھا کہ فرح ناوی خود کہتا ہے کہ جمع کی خبر، جمع کبھی واحد کی جگہ پر لایا جاتا ہے اور کبھی واحد کو جمع کی جگہ پر لایا جاتا ہے، اور یجوز ہے جمع کے ساتھ واحد کی خبر دینا۔ تو کافی جگہ پر میں نے اس کے دلائل بھی دیے مختلف کتب کے حوالے سے، اور میں نے یہ بھی ثابت کیا پچھلی گفتگو میں کہ ابن، بنت یا بنات جو ہے نا، اس اگر کسی کے ساتھ آ جائے کہ بنت فلاں، تو اس سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے، یا ابن فلاں قطعاً نہیں ہے کہ وہ اس کی صلبی اور حقیقی بیٹی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا عنوان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا نبی کی بیٹیاں مشرکہ ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں ایک باب باندھا گیا ہے، اور یہ دوسری جلد صفحہ نمبر 156 میں باب ہے ما جاء فی الزوجین المشرکین، کہ جب دو جوڑا یعنی دونوں میاں بیوی دونوں اگر مشرک ہوں اور دونوں میں سے اگر ایک اسلام لے آئے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ باب ترمذی شریف میں کیوں آیا ہے کہ جب دو جوڑوں میں سے دونوں مشرک جوڑے ہیں اور دونوں میں سے اگر ایک اسلام لے آئے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس ضمن میں زینب، جس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت رسول خدا کی بیٹی ہے، اور ابو العاص بن ربیع کے حوالے سے اس کی بحث کی گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے دونوں، اس کا مطلب ہے کہ دونوں وہ مشرک تھے۔ ترمذی شریف میں جو باب باندھا گیا ہے کہ زوجین مشرکین، کہ جب دونوں میاں بیوی مشرک ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب بھی مشرک تھی نعوذ باللہ، اور وہ جو ابو العاص تھا وہ بھی مشرک تھا۔
یعنی بنت رسول کے حوالے سے، یعنی یہ وہی زینب ہے اگر جو بنت رسول ہے، تو اس کے ضمن میں ہم یہ بحث کرنے لگے ہیں کہ کیا یہ وہی زینب تھی؟ کیا رسول اللہ کی بیٹی مشرک یا شرک کر سکتی ہے یا مشرکہ ہو سکتی ہے؟ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو 6 سال بعد، کہتے ہیں کہ جیسے یہ بھی ترمذی شریف میں آئے کہ 6 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کو پہلے ہی نکاح کے ساتھ واپس کر دیا تھا، ابو العاص کو واپس کر دیا تھا جب وہ اسلام لے کے آیا، یعنی ہجرت کے 6 اور 7ویں سال میں، اور دوسرا نکاح نہ پڑھایا۔ یہ روایت کہاں پہ؟ ان ابن عباس سے روایت ہے کہ رد النبی علی ابی العاص بن ربی بعد 6 سنین، کے 6 سال بعد بغیر نکاح کے رسول اللہ نے زینب کو واپس کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ بحث کہ جناب زینب سلام جو رسول اللہ کی جو بیٹی ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ بحث کرنے لگے ہیں کہ آیا وہ رسول کی بیٹی تھی یا رسول کی بیٹی نہیں تھی؟ تو ابو العاص کب اسلام لایا؟ 6 اور 7 ہجری میں وہ مسلمان ہوا تھا، لہذا زینب ہجرت کے وقت اسلام لائی ہوگی، یعنی جناب زینب وہ جو رسول اللہ کی بیٹی کہا جاتا ہے وہ پھر کب اسلام لائی؟ کیونکہ آپ پھر اس بات پہ غور کریں کہ 7 ہجری کو، 6 یا 7 ہجری کو ابو العاص اسلام لائے، اور 6 سال بعد رسول اللہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے بغیر نکاح کے، دوسرا یعنی تجدید نکاح کے بغیر زینب کو واپس کر دیا ابو العاص کو۔ اب اگر زینب کو واپس کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی وہ بیٹی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسول کے صلب میں سے تھی، زینب، تو وہ کب اسلام لائی ہوگی؟ یعنی ہجرت کے وقت، کیونکہ 6 سال بعد وہ اسلام لے کے آیا ابو العاص، تو اسلام لانے کے بعد پھر زینب واپس کی گئی ان کو۔ تو جب اسلام نہیں لائے تھے تو زینب کا اسلام ثابت ہوتا ہے ہجرت کے وقت، یعنی اس سے پہلے رسول کی بیٹی خود نعوذ باللہ بقول اس تحریر کے وہ خود مشرکہ تھی، وہ اسلام نہیں لائی تھی۔ یہ اس گفتگو کا عنوان ہے اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے اس کتاب میں، یعنی ترمذی شریف میں۔ تو لہذا زینب ہجرت کے وقت اسلام لائی ہوگی۔ واضح رہے کہ زینب جس کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا وہ پہلے مشرکہ تھی، لیکن نبی کی بیٹیاں جو نبی کے گھر میں پیدا ہوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی بیٹی جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی ہو وہ تو مسلمان پیدا ہوتی ہے، کیوں؟ دیکھیں بھائی، کل مولود، ہر بچے کے بارے میں یہ حکم ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر پرورش کرنے والا اس کو یا کافر بناتا ہے یا مشرک بناتا ہے یا یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے، یا وہ اپنے مذہب کے مطابق اس کی تربیت کرتا ہے۔ اب رسول اللہ کے گھر میں بچیاں پیدا ہوئی ہیں، اور وہ بچیاں نعوذ باللہ کیا مشرک تھیں؟ کیا رسول اللہ نے نعوذ باللہ ان کی تربیت نہیں کی ہوگی؟ کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں، ہر نبی کے بارے میں تمام ادیان، تمام جو مسالک ہیں، وہ سب مذاہب ہیں، وہ تمام متفق ہیں اس بات پر کہ نبی جو ہوتا ہے فی ذات ہی نبی ہوتا ہے اگر وہ اعلان نبوت نہ کرے تو۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کہ جب تک اعلان نبوت نہ کہ یعنی کہ اولاد پیدا نہ ہوئی تو وہ فی ذات ہی بھی نبی تھے، وہ یعنی ان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک لمحے میں بھی نبی شرک کرے۔
جب اعلان نبوت رسول اللہ نے کیا تو اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی تو رسول اللہ نے ان کی تربیت تو کی ہوگی، کیونکہ وہ خود نبی ہیں، فی ذات ہی نبی ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، کن تو نبی و آدم بین الماء و تین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ تو جب نبی نبی ہے ہر حالت میں، جب بھی دنیا میں تشریف لائے تو وہ نبی ہے، اعلان کرے تو پھر دوسروں کے لیے اس کا اعلان حجت ہوتا ہے، لیکن فی ذات ہی وہ نبی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی کسی ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کر سکتے۔ جب شرک نہیں کر سکتے نبی، تو وہ اپنی بیٹی کی تربیت کس طرح نعوذ باللہ وہ ایسی کریں گے کہ اس کی بیٹی شرک کرے؟ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اپنی اس بیٹی کی تربیت کرنے کے بعد ایک مشرک کے حوالے کر دے؟ اگر آپ کہیں کہ جناب وہ اعلان نبوت سے پہلے یہ جائز تھا، بھئی کیسے جائز تھا؟ کیا ملت ابراہیم موجود تھی؟ اور مرکات میں ملا علی قاری نے لکھا کہ جناب رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اسلام موجود تھا، جو ملت ابراہیم کی شکل میں موجود تھا، اس پر جو بھی بندہ عمل کرتا تھا وہ مومن کامل اور مسلمان تھا۔ یہ ملا علی قاری نے لکھا، انشاءاللہ آگے اس کی عبارت بھی آئے گی۔ تو مرکات میں یوں بھی لکھا کہ زینب مکہ میں ابتدائے اسلام میں اسلام لے آئی، مسلمان ہوئی تھی۔ کون؟ زینب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، وہ تو ابتدا میں اسلام لے کے آ گئی تھی۔ تو 6 سال یعنی کہ ابتدا میں اگر لے گئے تو 10 سال کیا رسول اللہ نے ایک نعوذ باللہ، پہلی تو بات یہ غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک مسلمان بیٹی کو کسی مشرک سے نکاح کر دے، ایک بات۔ دوسری بات یہ غلط ہے کہ رسول اللہ جب اعلان نبوت کر دیا تو ایک مسلمان اپنی بیٹی کو کسی مشرک کے عقد میں یا زوجیت میں رہنے دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ میرا حبیب اپنے اقربا کو، اپنے قریبیوں کو جا کر پیغام دعوت اسلام پہنچاؤ، ان کو ڈراؤ، تو سب سے پہلے گھر میں رسول اللہ نے وہ پیغام پہنچایا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جو دوسروں کے بارے میں منسوب بیٹیاں ہیں وہ سب ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وہ اسلام لے کے آ گئے تھے۔ جب اسلام لے کے آ گئے تھے تو پھر ہجرت کے وقت بی بی زینب یا یہ خاتون جس بی بی کے نسبت دی جاتی ہے رسول اللہ کے ساتھ، وہ اس وقت کیسے اسلام لے کے آئی، اور یعنی کہ ان کی ابوالعاص کی زوجیت میں وہ کیسے رہی؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 6 سال بعد واپس کی گئی، تو کیونکہ ابوالعاص جو اسلام لایا تھا وہ 6 ہجری کو لایا تھا، تو جب اسلام لایا تو اس وقت زینب کو ان کو واپس کر دی گئی بغیر تجدید نکاح کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت ہی جھوٹی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ زینب نہیں ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی مسلمان بیٹی ہو۔ پہلے تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد جو ہوگی وہ مومن کامل ہوگی، وہ مسلمان ہوگی، رسول اللہ اس کی تربیت رسول اللہ کرنے والے ہیں، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ ایک اور بات کو دیکھیں کہ اگر ہم کہیں، یہ بھی ایک توجہ طلب بات ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ خود کیا تھی؟ رسول اللہ نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا، عقد کیا، تو وہ خود کس مذہب پر تھی؟ نعوذ باللہ، کیا وہ غیر مسلم تھی؟ اور رسول اللہ جو بانی شریعت ہے، جو سید الانبیاء ہے، وہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کرے گا نعوذ باللہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتی ہو؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تو وہ کس مسلک پر تھی، وہ کس مذہب پر تھی، وہ کس کو خدا مانتی تھی؟ نعوذ باللہ، کیا وہ یہودی مذہب پر تھی، یا وہ نصرانی مذہب پر تھی، یا وہ نعوذ باللہ شرک کرتی تھی؟ یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، یا پھر ماننا پڑے گا کہ وہ ملت ابراہیم پر تھی اور وہ مسلمان تھی، مومنہ کامل تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی زوجہ ہو اور رسول خود نبی ہو، اور رسول کی زوجہ جو ہے نعوذ باللہ وہ مشرکہ ہو، وہ شرک کرنے والی ہو، اور رسول کی بیٹیاں
رسول کی گود میں جو پلی ہوں وہ شرک کرنے والی ہوں، تو لہذا ابو العاص کی جو زوجہ ہے وہ یہ زینب نہیں ہو سکتی جو رسول کے صلب سے ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ رسول کے صلب سے ہے تو پھر رسول کی تربیت پر حرف آتا ہے، رسول کی نبوت پر حرف آتا ہے، لہذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں